أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم جعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میم، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بچے، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ میں بھی اچھی طرح ہوں۔ کلاس شروع کرتے ہیں، آگے سب لوگ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شروع کرتے ہیں، آج دیکھتے ہیں مرکب اضافی ہم لوگوں نے جو پچھلے 2 ہفتے کیا اسی کی آج تھوڑی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ پہلے ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم دیا تھا ہوم ورک، یہ تھا آپ کا ہوم ورک۔ زینب آپ آ جائیے ہمارے ساتھ۔ جی، تو آپ نے دیکھا تھا، اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ مرکب اضافی میں کس چیز کا استعمال ہے؟ اشارہ۔ اشارہ، جی ہاں۔ تو اس کا رول بتائیں کہ کیسے مرکب اضافی میں اگر اشارہ بھی آ رہا ہو تو کیسے انکارپوریٹ کرتے ہیں اس میں؟ سب سے پہلے ہم مرکب اضافی کو دیکھیں گے کہ مرکب اضافی کون سا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا ترجمہ کر کے پھر چیک کرنا ہے کہ اشارہ مضاف کی طرف ہے یا مضاف الیہ کی طرف ہے۔ اگر اشارہ مضاف کی طرف ہے تو پھر ہم اشارہ کا جو اشارہ کی عربی ہوگی اس کو ہم اینڈ پہ لے کے آئیں گے، اور اگر وہ مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے تو پھر ہم مرکب اضافی کے بیچ میں اشارہ ڈالیں گے۔ بیچ سے مطلب ہے، مطلب یہ کہ مضاف الیہ سے پہلے ہی لے آئیں گے، ایز اٹ از، ایز یوزول، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو مرکب اضافی کے دونوں اسما کا ترجمہ بالکل صحیح بتایا زینب نے بتایا، اور اب زینب بھی کریں گی پہلا، اس اسکول کا لڑکا۔ تو ہاں اس میں دونوں مرکب اضافی کے دونوں اسما کون سے ہیں؟ اسکول کا لڑکا، اسکول کا لڑکا ہے مرکب اضافی، کریے اس کا ترجمہ۔ ولد مدرستی۔ مدرستی، ٹھیک ہے؟ ایک دم کلیئر بولیں، مضاف الیہ کی حرکت وغیرہ مجھے سنائی دے، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ اب آپ کو اشارہ کس کی طرف ہے؟ اشارہ یہاں پر مضاف الیہ کی طرف ہے۔ جی، سکول ہے نا، یہ مضاف الیہ، تو اس کی طرف اشارہ ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے، اور اب ہم اشارہ ایڈ کریں گے اور وہ ہم دونوں کے یعنی مضاف الیہ سے پہلے لے آئیں گے، اور یہ اس سکول کا یہ اسم اشارہ بعید ہے، اور سکول چونکہ مونث ہے تو اس لیے ہم اشارہ بھی مونث والا لے کر آئیں گے، تو تل کا اشارہ آئے گا، اور المدرستی سے پہلے تو بن جائے گا ولدو تلک المدرستی۔ ولدو تلکل مدرستی۔ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ چونکہ مدرستی اب بولتا کی وجہ سے مؤنث ہے، اس لیے اشارہ واحد مؤنث آیا، ٹھیک ہے؟ اشارہ اس کی وجہ سے۔ چلیں، اس گھر کا رب، اب اس میں گھر کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کر لیں گی اقرا۔ دیکھتے ہیں زینب نے اقرا کو کیسے کتنا پڑھایا۔ آ جائیں جی اقرا۔ میم، جی گھر کا رب، اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا رب البیتی۔ ویری گڈ، آپ کرتی جائیں، میں لکھ رہی جی، ہوں۔ اور البیتی واحد ہے اور مذکر ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم اسم اشارہ لگائیں گے، اور اسم اشارہ جو ہے وہ گھر کی طرف ہے، اس لیے ہم یہاں پر اسم اشارہ مضاف علیہ سے پہلے لکھیں گے، ہاذ البیتی۔ ہاد البیتی، ٹھیک ہے؟ بس ضروری والے اشارے ہم حرکات لگا دے رہے ہیں۔ تو چونکہ اشارہ مضاف الیہ کی طرف، ایک بار پھر میں کر دوں کہ جب بھی آپ کو اس میں اشارہ آ رہا ہو مرکب کے ساتھ، تو پہلے مرکب اضافی کا ترجمہ آپ کر لیں۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں گھر کا رب، ابھی اس کو چھوڑ دیں، گھر کا رب، اس کے بعد آپ نے کر لیا رب البیتی،
اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گی کہ اشارہ کس کی طرف ہے. اگر اشارہ مضاف کی طرف ہوتا، ٹھیک ہے، اشارہ مضاف کی طرف ہوتا، تب ہم یہ اشارہ مرکب کے اینڈ میں یہاں لے کے آ رہے ہوتے، جو کہ ابھی آپ آگے دیکھیں گی. لیکن اگر اشارہ مضاف الیہ کے لیے ہے تو اشارہ اس سے پہلے ہی استعمال ہو جاتا ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن لاسٹ کلاس میں ہو چکی کہ ایسا کیوں ہے اور یہ سب، تو وہ یہاں ریپیٹ نہیں کر رہے. میرے استاد کی یہ گاڑی، یہ بھی آپ اقرا کیجئے. پہلے ہمیں مرکب جی اضافی میم، بتائیے. استاد کی میرے استاد کی گاڑی، جی یہ ہاں، مرکب میرے بھی اضافی. لگا لیں. ہاں جی، اور گاڑی کا ترجمہ ہے سیارتن، تو اس لیے سیارت معلمی، یہ ہوگا مرکب اضافی. اور اسم اشارہ جو ہے وہ گاڑی کی طرف ہے، یعنی مضاف کی طرف ہے، اس لیے آخر میں آئے گا. اور سوری، سیارت، یہ سیارت. مؤنث ہے، ہاں، مؤنث ہے. اور واحد مؤنث قریب کا اشارہ آئے گا ہی. ویری گڈ. اس کے حساب سے قریب کا اشارہ، تو مؤنث کا قریب کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ہادی. یہ ڈاٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت صحیح سمجھایا آپ نے، ماشاء اللہ اقرا، بہت ہی زبردست. تو یہ ہے، اس کو بس ہمیں یاد رکھنا ہے. تو جب بھی اس طرح سے آئے، اگر مرکب کے بعد اشارہ آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اشارہ پھر مضاف کو جائے گا، اور اگر ہوگا بیچ میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے اوپر آپ نے ان دونوں میں دیکھا. یہ بھی کیجئے، لڑکے کی وہ سائیکل. جی، یہاں پر لڑکے کی سائیکل، یہ ہوگا مرکب اضافی. ہوں اور اس کا ہوگا دراجت الولدی، اچھا، یہ یہ ہوگا یہ مرکب یہ اضافی. تنوین نہیں لگائے میں، ہم یہاں تو تنوین دی ہوئی. نہیں، مضاف میں تنوین نہیں آئے گی نا. ویری گڈ. دراجتو. اور دراجت الولدی. اچھا، آپ نے دراجت الولدی کیوں لگایا؟ ولدن نہیں لگا سکتے ہم؟ لگا سکتے ہیں، لیکن مضاف الیہ ہے نا، اس لیے وہ ال کے ساتھ آئے گا. اچھا، اگر یہاں پہ کسی لڑکے کی سائیکل ہوتی تب ہم کر دیتے جی ولد. ٹھیک ہے، جی، اگر کسی اوکے. لڑکے، کوئی لڑکے یا ایک لڑکا ہوتا تب ہم اس کو نکرہ لے کے جاتے. جب ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم ال کے ساتھ ہی لگائیں گے، جب تک کہ ہمیں کچھ کلیئرلی پتا نہ چل رہا ہو. مضاف الیہ ہم ال کے ساتھ ہی لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، اگر نکرہ کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے اردو کے اس سے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ کسی، ایک یا کوئی لڑکے کی وہ سائیکل یا کچھ بھی ایسا، تب ہم ولدن کرتے. ورنہ ہم اس کو مضاف الیہ کو کیا لیتے؟ ال کے ساتھ ہی. اس کو ہم کیا دیں، اعراب کیا دیں؟ ولدی ولد. جر کی حالت میں ہوگا نا، جی ہاں، مضاف بالکل. الیہ ہے اس لیے. جی، اب آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ سائیکل کی طرف. اشارہ سائیکل کی طرف ہے، اور بعید کا اشارہ آئے گا یہاں پر، کیونکہ وہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ اشارہ بعید ہے. تو یہاں پر سائیکل مؤنث ہے، اس لیے ہم واحد مؤنث بعید کا اشارہ لگائیں گے، تل کا. ویری گڈ. تل کا. میں اس لیے اقرا سے کروا رہی ہوں، یہ دکھانے کے لیے کہ اقرا کی لاسٹ کلاس مس تھی. آپ لوگوں کی بھی کبھی مس ہو جائے تو بالکل اول تو مس نہ کریں، کلاس مس نہ کریں. لیکن کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہو ہی جاتی ہے، تو ایسے میں آپ لوگ ایک دوسرے سے پڑھ لیں. اس میں نہ صرف آپ کا فائدہ ہوگا، بلکہ جو جیسے ان کو ہیرا نے اور زینب نے ہیلپ کی، تو ان سے بھی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. ہم لوگ یہاں پہ کریب ٹیم ہے. آپ کو یاد ہے کریب ٹیم والی سٹوری؟ یس یاد ہے یس میم. یا دوبارہ بھیجوں؟ ہم لوگ یہاں پہ اسکول آف فش تو نہیں ہے کہ پھسلے چلے جا رہے ہیں ادھر ادھر فش کی طرح سے. فش اور کریب کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی تھی، یاد ہے؟ تو اس لیے بس ہم سب لوگ، آپ کو خود ہی اندازہ ہونا چاہیے کوئی ایبسنٹ ہے تو خود اس کو کانٹیکٹ کر لیں کہ میں ہیلپ کر دیتی ہوں. اور آپ، اسی لیے اقرا سے میں کروا رہی ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سمجھ لیا ہے. میرے بھائی کا وہ گھر، یہ بھی اقرا ہی کریں گی. جی، یہاں پر میرے بھائی کا گھر، یہ مرکب اضافی ہوگا، اور اس کا ترجمہ ہوگا بیت اخی.
اور اسم اشارہ جو ہے وہ گھر کی طرف ہے اور بعید کا اشارہ ہے، تو اس لیے ہم واحد مذکر بعید کا اشارہ لگائیں گے ذالکا۔ سلمہ آپ کا مائک انمیوٹ ہے۔ ایک بات اور پوائنٹ، اگر آپ کے پاس پلین پیپر، اچھا ابھی آپ سب لوگ وہ اپنا کوئی نوٹ بک وغیرہ کچھ کھول رکھیے، وہ سب بند کر دیں، کیونکہ یہ تو میں لکھ رہی ہوں یہاں پہ نا، بعد میں اپنا ہوم ورک آپ اس سے چیک کر سکتی ہیں۔ وہ نوٹ بک دیکھیں گی، اسکرین دیکھیں گی، وہاں پہ اس کا کچھ کریکشن کرنے کی کوشش کریں تو وہ پھر بات صحیح نہیں ہے۔ ایک پلین پیپر آپ ضرور رکھ سکتی ہیں اپنے پاس، ایک پلین پیپر اور پین، کہ کوئی اگر ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ جب اسم کے ساتھ آپ کو متصل ضمیر، جیسے یہ دکھ رہی نا متصل ضمیر، آپ کو ضمائر کے 2 چارٹ دیے تھے، ایک ہوا ہما ہم والا، ایک ہما ہم والا، جو نصب اور جر والا، ٹھیک ہے؟ تو جب اسم کے ساتھ میں لکھوں متصل، تو یہ مرکب اضافی ہی ہوگا۔ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ایکسیپشن ہوتا ہے، اس میں پھر ایکسیپشن نہیں ہوگا۔ جب بھی کسی اسم کے ساتھ آپ کو متصل ضمیر نظر آئے، وہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کھما کھم، کی کھما کھننا یا نا، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ مرکب اضافی ہی ہوگا۔ جیسے یہ اخی کیا ہوگا، یہ آپ کو پتا ہے کہ اخو اسم ہے اور یہ یا آپ کی متصل ضمیر ہے، تو یہ مرکب اضافی ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی ہنٹس بھی ہم کو پتا ہونی چاہیے، اس سے بہت آسانی سے ہم جلدی سے چیزیں پہچان لیتے ہیں۔ چلتے ہیں اب ہوم ورک کے اگلے اس میں، اور اب لے لیتے ہیں شمیم شاہد کو۔ اسکول کی یہ لڑکی، میری آواز آ رہی جی ہاں آ رہی ہے لیکن صاف نہیں آ رہی ہے، ہے؟ جی میم، اس میں مرکب اضافی ہے اسکول کی لڑکی، بولیے۔ اسکول کی لڑکی میم مرکب اضافی ہے بنت المدرسہ تھی۔ ویری گڈ، جی بنت المدرستی، اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس میں ہے مضاف کی طرف، مضاف کی طرف، تو اشارہ کہاں آئے گا؟ اینڈ پہ آئے گا اشارہ حاضی۔ ویری گڈ، ہادی ہی۔ جی میری یہ قمیص، جی، اس میں میری قمیض ہے اس میں مرکب اضافی، تو میری قمیض کے لیے آئے گا قمیض تھی، اور اس میں اشارہ بھی، اس میں بھی اضاف کی طرف اشارہ ہے، تو اینڈ پہ آئے گا حاضی۔ جی ہادی ہی کیوں آئے گا؟ قمیص کا میں آپ کو کچھ مؤنث کی کوئی علامت یا آپ نے سماعی وغیرہ کہیں کچھ پڑھا ہے قمیص کے لیے؟ میم اس میں پڑھا تو نہیں ہے۔ تو پھر مذکر ہوا نا، آپ کو یہی سکھایا جی گیا تھا کہ پہلے آپ کو جی کوئی جی جی، اسم ہوگا، سوری۔ آپ اس کو مؤنث کے سارے اس میں آپ دیکھیں گی، اگر آپ کو وہاں مل جاتی کوئی علامت مل جاتی ہے نا، حقیقی ہے، جی علامت ہے یا سماعی ہے، اگر ان سب میں نہیں آتا تو پھر آپ اس کو مذکر لیں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے آپ اردو کی طرح نہیں لے لیں گی کہ اردو میں میری قمیص ہے تو چلے میں حاضی کر دوں، آپ نے اردو سے لے لیا جی ہے نا، اردو سے نہیں لیں گے جی آپ کو، اپنی عربک کی اس میں جو آپ مؤنث کا آپ کا چیپٹر تھا اس کو آپ چیک کر لیں گی ایک بار، ٹھیک ہے؟ ایک اور کر لیجئے، تمہارا یہ بھائی، جی میم، اس میں تمہارا بھائی مرکب اضافی ہے، تو یہ آئے گا اخو کا، اور مضاف کی طرف اشارہ ہے، تو اینڈ پہ آئے گا اشارہ، اور وہ آئے گا ہاضا۔ ہاضا، ویری گڈ، ٹھیک ہے؟ اب شمیم شاہد کو لے لیتے ہیں، جزاک اللہ میں شمیم۔ میں میں شمیم شاہد ہی بول رہی ہوں۔ اچھا تو پھر شمیم صادق کو لے لیتے ہیں، جزاک اللہ شمیم۔ جی میم، جی، نیک معلمہ کا یہ لڑکا، جی میم، اب دیکھیں، معلمہ کا لڑکا یہ مربع اضافی ہے، ہوں ولد المعلمات،
हरकत सही करें। और वलदुल मुअल्लमती, मुअल्ली होता है, मुअल्लिम होता है। देखें, जी अगर जी आप मुअल्लिम, मुअल्लम कर देंगी ना तो वो स्टूडेंट बन जाएगा। आपको पता है ना ये बात, जी कि आइन कलमा की जेर को अगर आप जबर बना देंगी तो वो फाइल से मफूल बन जाएगा ना। जी तो इसलिए हरकत बहुत सही होनी चाहिए। आपको मैं जी जोक बताऊं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारी तजवीद, जब कोई गलत हरकत लगा के पढ़ लेता था तो हमारी तजवीद टीचर कहती थी आपकी हरकत सही नहीं है। उर्दू में थोड़ा सा ये हरकत सही नहीं होने का एक दूसरा मतलब भी होता है ना। जी तो आपकी भी हरकत सही नहीं है। जी ठीक है, तो अपनी हरकत को सही करें। क्या मतलब होता है उर्दू में हरकत सही ना होने का? यानी कि आपके काम ठीक नहीं है, मकसद है। आपके काम ठीक नहीं है, आपके इखलाक ठीक नहीं, आपका मिजाज ठीक नहीं, हरकत सही नहीं, में पता नहीं क्या क्या आता है। वो शायद मुझसे ज्यादा आप लोग बेहतर समझती होंगी। ठीक है, तो जब भी वो कहती थी आपकी हरकत सही नहीं है, आपकी हरकत सही नहीं है, तो हम लोग को बहुत हंसी आती थी। फिर हम लोग बाद में एक दूसरे की खिंचाई करते थे कि अपनी हरकत सही कर लें। वलदुल मुअल्लिमती। अब देखिए, अब आपका ये इशारा किसकी तरफ था? वलद की तरफ था, है ना। जी ये इसलिए इशारा भी है, लेकिन यहाँ पे सिफत भी है ना। जी मैम। तो अब आप मैम क्या अब, करेंगी? आपको ये बताया गया था कि सिफत जो होगी वो मौसूफ के पास ही आएगी, है ना। जी इशारा जी तो बेचारा वलद का बाद में आ ही रहा है, तो हम उसको उसके भी बाद में ले आएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इशारा लगा दें और फिर इसकी सिफत लगाएं। आपको क्या पता है कि मौसूफ पहले आता है और सिफत उसके बाद आती है। तो जी एटलीस्ट इसको हम जगह देंगे यहाँ पे। तो पहले आप क्या करेंगी? ये नेक ऐसे, जी नेक, इधर हाँ, मुअल्लिमाती सालिहाती, वेरी गुड, यहाँ पे तो आपने सही हरकत लगाई। और हाजा वलदुल वाली, मुअल्लिमाती अच्छा, सालिहाती, हाँ, हाजा ये लड़का। जी फिर यहाँ मैम। पे क्या लगा दूं मैं? हाजा वेरी गुड, हाँ, बिल्कुल सही। शहर की ये मसाजिद, मसाजिद, जी मैम। मस्जिदें मतलब, जी मैम, मसाजिदुल मदीनती, जी हाँ। और इधर आएगा, इसका इशारा आएगा हाजी ही। क्यों? मैम ये गैर मुंसरिफ जब वो मुजाफ हो कराते हैं तो ये, नहीं नहीं, आप नहीं मैम ये, वजह सही नहीं बता रही। मसाजिदुल, आप शहर बताइए, की, वजह बताइए। जी इसके मैम साथ ये मोनस है। ये मसाजिद मुअन्नस है। नहीं नहीं मैम, मस्जिद इसकी समझ मुजक्कर नहीं है। आया। जी आप कोशिश कर चुकी, मैं बताऊं। जी क्योंकि ये मस्जिद से मसाजिद बना, तो ये गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, जी इसलिए जी इशारा वाहिद मुअन्नस आएगा। ये वजह होगी। ठीक है, जी मैम। मैंने आपको कहा था कि जी इस तरह से ये याद कर लें, गैर आकिल की जमा मुकस्सर, तो उसमें इशारा भी वाहिद आता है, सिफत भी वाहिद आती है। ठीक है, तो मसाजिद चूंकि गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, तो आप इशारा अब वाहिद मुअन्नस लेके आएंगी। और ये है, तो करीब का लेके आ जाए। जी मैम, हाजी ही। हम्म, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको या किसी की नहीं समझ में आ रहा है? जी मैम आ गया। तो यहाँ पे इसके आगे आप लोग लिख लेंगी अपनी नोट्स में, अभी मत लिखिएगा, ठीक है। मैं भेजूंगी पीडीएफ, तब लिखिएगा। अभी आप बस स्क्रीन पे रहेंगी, अपनी नोटबुक के अंदर नहीं जाएंगी। तो ये यहाँ इसलिए मैंने लिख दिया कि ये गैर आकिल की, ये यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो अंडरलाइन वाले के लिए ये मैसेज है कि गैर आकिल की जमा मुकस्सर, इसलिए इशारा, और चूंकि इसके ऊपर इसका इशारा है तो इसके पहले नहीं लाते हैं बल्कि मुरक्कब के बाद लेके आते हैं। ये पॉइंट तो सबको लास्ट क्लास में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया था, तो सबको समझ में आ गई ये बात। जी मैम अब आ गई। अब चलते हैं, देखते हैं कुछ कुरान की कुछ आयतें जिसमें कि मुरक्कबात
بس ہم نے وہ فریز وہاں سے لیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلو، آج میں آپ کو کچھ الفاظ دوں گی، یہ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے گا، یہ سارے قرآن میں مضاف بن کر آتے ہیں یہاں پر، تو آپ سب لوگ اس کو، یہ بھی ہوم ورک ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا ضرور سے۔ اب آ جائیں ہمارے ساتھ ہرا، کل نفس ذائقۃ الموت کریں۔ دیکھیں یہاں پہ یہ دکھایا جا رہا ہے، ایک منٹ، ہرا آ گئی ہیں؟ مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی 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 جی، جی کہ دیکھیں آپ کو یہ بتایا گیا جملہ اسمیہ میں خبر جو ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر جی یہ مبتدا مرکب اضافی ہو اور خبر مرکب اضافی ہو تو یہ رول فالو نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں یہ مرکب کیسا ہے ہیرا؟ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے، یہ معرفہ ہے جی نکرہ ہے، کیا ہے؟ نکرا، نکرہ ہے، نکرا ہے، جی کیونکہ یہ نفسن دکھ رہا ہے نا آپ کو، جی اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اعراب کیا ہے؟ اس مرکب کا اعراب کیا ہے؟ یہ رفع میں ہے، جی، مرفوع ہے، مرفوع ہے، ہاں، کیسے پتا؟ کلو سے، ویری گڈ، یہ کلو کی پیش بتا رہی ہے کہ یہ مرفوع بھی ہے، یہ والا کیا ہے؟ مرکب مرفوع، مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ جیسے ہمیشہ آپ کو بتایا گیا، ابھی تو خیر جملہ اسمیہ اتنا ڈیٹیل میں آپ لوگوں نے نہیں کیا، جملہ اسمیہ کا کیا قاعدہ ہے کہ مبتدا مرفوع ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، مبتدا، اب جب یہ مرفوع بتا رہی ہیں تو اس کو بھی بتائیے کہ وہ بھی مرفوع ہوگا، اس سے دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں، جی اور جی مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور وہ نکرہ، یہ مرفوع اور معرفہ بڑا ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ مبتدا اور خبر اگر مرکب اضافی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ یہ معرفہ ہو اور یہ نکرہ ہو، اسی کو دکھا رہے ہیں۔ اب اچھا اس کو بھی بتائیے آپ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ جی، یہ میری فون کی اسکرین کو کچھ ہو گیا، اس میں نظر نہیں آ رہا، اس لیے نہیں میں بول رہی ہوں، اچھا اچھا، کیا ہو گیا؟ ایک منٹ، نہیں نہیں، آ گئی آ گئی، جی چل، ورنہ کسی اور اگر کچھ ایسا ہو جائے نا تو فوراً بول دیں، کسی اور کو لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اگلا کچھ کر لیجئے گا، چلیے شاباش۔ اب یہ بھی مرفوع ہے، اس سے پتا چلا، لیکن دیکھیں یہاں پہ کیا ہے؟ الموتی، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ معرفہ ہو گیا نا، یہ جی ہے نا؟ جی اور آپ نے پڑھا کیا تھا کہ مبتدا کو ہونا چاہیے معرفہ اور خبر کو ہونی چاہیے نکرہ، لیکن اگر یہ مرکب اضافی ہو تو پھر رول کوئی ضروری نہیں ہے کہ فالو ہو، جیسے کہ آپ کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ ایکسیپشن کے لیے تو ہر وقت ہم لوگ کو تیار رہنا ہے نا، تو یہ ایک ایکسیپشن ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا، اگر مرکب اضافی آ جائے مبتدا تو وہ ہو سکتا ہے کہ نکرہ ہو اور خبر ہو سکتا ہے معرفہ ہو۔ چلیں اس کا ترجمہ کریں، کل نفس، کل نفس، ہر نفس کو، ویری گڈ، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا، ہاں، موت کا مزہ چکھنا ہم اس طرح کر دیتے ہیں، لیکن ذائقن ہوتا ہے چکھنے والا، اب یہ ذائقتن کیا ہو گیا؟ یہ ذائقتن کیوں آیا؟ نفس اگر میں مونس ہے نا، نفس سمائی مونس ہے تو اس لیے ویری گڈ، ذائقہ تو چکھنے والی ہوگا پھر، جی یعنی ہاں، یہ ترجمے مؤنث کے ہوا تو لحاظ اس سے، کے لیے جی جب یہ ہوا چکھنے والا نہیں ہو سکتا، پھر چکھنے والی ہے، اور کیا چکھنے والی ہے؟ موت کو، ٹھیک ہے؟ تو نفس کے لیے ذائقتو آیا، اور ہر نفس کو، اور ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو کر دیتے ہیں موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر جی، اس مرکب کا آپ الگ سے ترجمہ کریں تو کیا کریں گے ہیرا؟ ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے، ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ دیکھیں ایک حدیث سے لیا ہے، یہاں پہ آپ کو اس کا دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے، اب یہ آپ کا ایک جملہ اسمیہ ہے اور یہ دوسرا جملہ اسمیہ ہے اور یہ عطف ہو رہا ہے واو سے، ٹھیک ہے؟ سباب المسلمی، سباب کہتے ہیں گالی دینے کو، بیڈ ورڈز، ٹھیک ہے؟
فسق ہے مطلب بری بات ہے نا، فسق و فجور کہتے ہیں نا، تو آپ فسق ہی کر دیجئے ترجمہ. تو اس میں یہ دیکھیے یہ کیا ہے یہاں، سباب المسلمی کیا ہے ہوا یہ؟ مرکب اضافی. ہاں ویری گڈ، یہ مرکب اضافی ہوا اور یہ ہے آپ کا مبتدا. اور فسوقن آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ آپ کا مبتدا معرفہ ہے اور خبر کیا ہے؟ نکرہ ہے. یہ فکس پیٹرن جو ہوتا ہے وہ ہے. اوپر آپ نے ایکسپشن دیکھا تھا. تو سباب المسلمی، مسلمان کو گالی دینا، ایسے کریں گی نا؟ جی. جی ہرا کریے. مسلمان کو مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. ویری گڈ. اور وَقِتَالُهُ اور قتل اس کا، اور اس کا قتل کفر ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو یہ قتالہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، یہ بھی مرکب اضافی میں ہے. ضمیر کا استعمال ہوا ہے. ہاں کیونکہ قتال ہے اور متصل ضمیر لگی ہوئی ہے تو یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور آپ کا یہ بھی مرکب اضافی ہے. اور فسوقن اور کفرن کیا آ رہی ہے؟ خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، نکرہ بھی ہے جی. اور مرفوع بھی ہے. تو اس طرح سے ایک جملہ اسمیہ یہ ہوا آپ کا اور ایک جملہ اسمیہ یہ ہوا. ٹھیک ہے، اب لے لیتے ہیں مہوش کو. مہوش آ رہی ہیں؟ جی میم. اب اس کو کیجئے. اس میں ہمیں پہلے میم بتائیں مرکب اضافی کہاں ہے؟ آیت الایمانی. ویری گڈ، آیت الایمانی، یہ ہے مرکب اضافی نمبر 1. اس کے بعد دیکھیں آگے دیکھیں. جی میم، نیکسٹ بھی ایک ہے حب الانصاری. اچھا انصارو، انصاری. ہاں جی کبھی انصارو نہیں کہیے گا. ٹھیک ہے، نہیں نہیں میم، میں نے انصاری ہی بولا ہے. اچھا مجھے غلط سنائی دیا، سوری. حب الانصاری. ٹھیک ہے، وہ جی ہو سکتا ہے چھوڑ دیا ہو آپ نے آخر میں، تو ری کو تھوڑا سا کلیئر کر کے بولیں گے. ٹھیک ہے، جی تو یہ ہو گیا آپ کا، یہ بھی مرکب اضافی ہے. جی میم. کیسے پتا چلا آپ کو؟ میم پہلے جو ہے مضاف جو ہے کا اعراب ہلکا ہے، اور ویری پھر نیکسٹ مضاف الیہ میں ہمیں ال نظر آ رہا ہے تو اس سے کنفرم ہو رہا ہے، اور جر ہے، حالت ہاں، جر میں ہے. مضاف مضاف الیہ الیہ. ال سے کنفرم نہیں ہوتا مہوش. نہیں نہیں میم جی، مضاف ہاں جر میں. وہ زیادہ مطلب چانسز ہوتے ہیں صرف، لیکن یہ ہاں کہ جر ہے، حالت جر ہاں، میں ہے. کنفرمیشن کے لیے آپ کو مجرور حالت دیکھنی ہوگی. ٹھیک ہے، جی اچھا آگے چلیں. یہ کیا ہے؟ آیت النفاقی. میم عطف کے ساتھ پھر آ گیا ہے تو پھر یہ دوبارہ سے نیکسٹ اس میں دوبارہ سے مضاف الیہ مرکب اضافی ہو گیا. ہم آیت النفاقی. اور یہ بھی کیا ہے؟ اور مرکب اضافی. جی میم یہ بھی فورتھ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ایک جملہ اسمیہ ہے اور یہ آپ کا ایک جملہ اسمیہ ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی کیا ہے؟ مرکب اضافی، اور خبر بھی مرکب اضافی. ٹھیک ہے، یہاں جی پہ دوسرے جملے کے اندر بھی مبتدا مرکب اضافی اور خبر بھی مرکب اضافی. ترجمہ کر سکتی ہیں آپ؟ جی میم. ایمان کی نشانی ہم اور پھر انصار کی محبت. ویری گڈ. انصار کی محبت، لیکن اردو میں ہم بولتے ہیں انصار سے محبت نا. ٹھیک ہے جی یہ میم. ہے تو وہ انصار کی محبت، مطلب ایمان کی یہ نشانی ہے. انصار، کہ اگر انصار سے کوئی محبت. انصار سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، جی میم. اور نفاق کی نشانی. انصار سے بغض. انصار سے بغض. جی ٹھیک ہے، انصار سے بغض کرنا یہ بھی حدیث ہے کہ ایمان کی نشانی انصار سے محبت، اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں مرکب اضافی کو اتنا ٹائم کیوں دیا جا رہا ہے. آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ جار مجرور یعنی مرکب جاری اور سارے ہی مرکبات، لیکن یہ دو بہت فریکوینٹ ہیں، آپ کو ہر آیت میں مل جائیں گے شاید. یہ سوال کیا تھا پچھلی بار آپ لوگوں نے نا، یاد ہے؟ تو میں نے سوچا چلیے یہ بھی لے آتی ہوں.
पिछली बार ये था कि वो क्यों मालिकी। सब लोग रेडी हैं सुनने के लिए? अब थोड़ा ट्रैक चेंज करते हैं, फिर आएंगे मुरक्कब इजाफी पर। इसको बस यहां तक देख लेंगे, इसकी एनालिसिस। जैसे बिस्मी, बिस्मी कौन सा मुरक्कब है? मैं बुलाती हूँ अब अनमोल को। जी बाजी। बिस्मी कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारे। इसमें इशारा दीजिए हमको इसमें। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मुरक्कब इशारे नहीं है। ये है जो माइंड से स्किप हो गया, एक मिनट। अनमोल लगता सो रही है अनमोल। नहीं नहीं बाजी, सो नहीं रही। आज मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी क्लास, तो मैं इससे थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ। ये क्लास आपको मुश्किल लग रही थी अभी जो हम लोग ये सब कर रहे थे? थोड़ी सी मेरी ना बीच में 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ, तो वो मेरा ना पॉइंट मिस हो गया, इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा। नहीं तो ये सारे पॉइंट्स तो लास्ट क्लास में डिस्कस हुए थे, लास्ट क्लास में तो आप थी। हाँ जी मैं थी, बस वो मुब्तदा और खबर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, बाकी सही है, अच्छा आ चले गया समझ। चले कोई बात नहीं अनमोल, किसी और को ले लेते। रिदा आप आ जाइए, आप सुनिए गौर से, ठीक है? और सुकून से अपने पास एक गिलास पानी रखा करें। जब डिस्कनेक्ट हो तो इस्तगफार करें और पानी पिएं, ठीक है? और बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, इसमें इतना परेशान क्यों हो जाना। अगर आप रिलैक्स होकर सोचती तो बहुत आसान था। आ जाइए रिदा। मैम जी, बिस्मी कौन सा मुरक्कब है? मैम इसकी मुरक्कबे जारी। जी हाँ, बिस्मी मुरक्कबे जारी है, ठीक है? तो ये बी इसमें हरफे जर है, और इसम यहां पर इसम है जो कि हालत जर में चला गया बी की वजह से, और ये बना मुरक्कबे जारी। अनमोल ठीक है अब? जी बाजी, चले, मुरक्कब जारी कहना था, भूल गया था माइंड से। और फिर इसी इस्म का ये लफ्ज अल्लाह यहां पर बिस्मिल्लाही। चले आगे, कौन बताएगा कि अब कौन सा मुरक्कब है? ये इस्मिल्लाही कौन सा मुरक्कब है? मैं बताऊं? कौन? अनमोल? जी जी, चलिए आ जाइए रिदा, मैं आपको लेती हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है? चलिए, मुरक्कब इजाफी है ये। मुरक्कब इजाफी कैसे पता चला कि मुरक्कब इजाफी है? ये इसका जो मुजाफ इले था ना, वो हमारा आ, हालत जर में था। था या है? है, और इसका अच्छा, पहले वाले में राब हल्का है। जी हाँ, तो पहले आप मुजाफ देखेंगी, मुजाफ इले को बाद में देखेंगी। पहले आप कहेंगे कि इसमी मुजाफ की कंडीशन पूरा कर रहा है, और लफ्ज अल्लाह ही मुजाफ इले की कंडीशन पूरा कर रहा है, इसलिए इस्मिल्लाही क्या है? मुरक्कबे इजाफी, इजाफी। ठीक है? जी जी बाजी। अब ये बताएं कि अर रहमानी क्या है? अर्रहमानी, ये तो सिफ्त है ना? सिफ्त तो नहीं होता, सिफत होता है। कितनी बार आप सिफत की तस्बीह पढ़ के ग्रुप में भेजेंगी? ठीक है बाजी, सिफत। ये देखिए ऐसे होता ठीक है ना, इसको ऐसे अरबिक में लिख लें एक बार, ठीक है? पता नहीं क्यों, शायद उर्दू में सिफ्त बोलते हैं क्या, मुझे नहीं पता। ये सिफतुन है ऐसे, तो आप सिफत बोलेंगी ना जब इसको साकिन करेंगी। है। जी जी। ठीक है, फा पे जबर है। चलें शाबाश। तो ये सिफत है, किसकी सिफत है? जी, मुरक्कबे तो सीफी की। मुरक्कबे तौसीफी की सिफत है। अच्छा नहीं नहीं, सॉरी, थोड़ा सा हो गया। हाँ, मैं मौसूफ। बाद में। ये सिफत है तो बताइए मौसूफ क्या है? कोई बात नहीं है मोल, रिलैक्स करें। आप रिलैक्स नहीं है, आप रिलैक्स हो जाएं। चलें शाबाश। तो ये सिफत है। अनमोल, जी बाजी। मौसूफ बताएं, अर रहमान का मौसूफ कहाँ है? नहीं है, वो मैंने गलत बोल दिया था। चलें रिदा को वापस लेते हैं, रिदा आ जाए और आप रिलैक्स होके सुने अनमोल, ठीक है? जी बाजी। जी मैम, अर रहमान का मौसूफ अल्लाह ही आएगा। या लफ्ज अल्लाह ये हमें मौसूफ है, और अर रहमान सिफत है। और आप देख रही हैं कि अर रहमान इसम के चारों पहलुओं से लफ्ज अल्लाह को फॉलो कर रहा है। हालत जर में लफ्ज अल्लाह है, इसलिए अर रहमान यहाँ पे हालत जर में। मारफा है, मारफा है, वाहिद है, वाहिद है ना? मुजक्कर है, जी मुजक्कर है। मैम। तो ये इसकी लफ्ज अल्लाह की ये सिफत नंबर 1, ये सिफत, ठीक है?
یہاں لکھ دوں میں ایک بار صفت، کیونکہ صفت ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج. ٹھیک ہے. اب الرحیم کیا ہے ندا؟ میم یہ بھی صفت ہے اور اس کا موصوف بھی اللہ ہی ہوگا. جی ہاں، یہ لفظ اللہ کی صفت نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیں. اب آ جائیے اس پہ، سورہ فاتحہ کی اس کے حساب سے آیت نمبر 2 پہ. یہاں پہ اب ایک دوسرا جملہ، یہ جملہ یہاں کمپلیٹ ہوا. اب دیکھیں پھر آپ الحمد میں آپ کو ایک مبتدا مل گیا نا، مل گیا مبتدا، جی اسم سے شروع ہو رہا ہے. یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہوا. جملہ اسمیہ کی دو کنڈیشن ہے کہ دو کمپوننٹ ہونے چاہیے، مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے. اب الحمد ہمیں آپ دیکھیں یہ ساری کنڈیشن پورا کر رہا ہے. یہ معرفہ بھی ہے، مطلب ال سے شروع ہو رہا ہے تو معرفہ ہے، اور الحمد یہ پیش بتا رہی ہے کہ حالت رفع میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بن گیا ہمارا مبتدا. اب ہمیں خبر چاہیے. خبر تو یہاں پہ ہے نہیں، ہے نا. للہ، یہ جار مجرور کبھی خبر نہیں بنتا، بلکہ یہ خبر کی جگہ لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں متعلق خبر. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ خبر، اب اصل میں آپ لوگوں نے جملہ اسمیہ بہت کم پڑھا ہے. اب سمجھیے، اب شروع یہ نہیں سمجھے کہ ہم کو نہیں آتا. اب آپ سیکھ رہی ہیں تو سیکھیں. ٹھیک ہے. اب سنیں، پریشان ہو کے انمول نہیں سنیں کہ ہم کو کیسے آئے گا جب اس سے پہلے پڑھا نہیں ہے. تو یہ پہلی بار ہی پڑھا رہے ہیں اور اسی میں پڑھا رہے ہیں. الگ سے میں چاہوں کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو آیتیں ہی لے کے، چیزیں ہی لے کے سمجھاؤں بجائے اس کے کہ ایک تھیری بتاؤں. تو آپ یہاں پہ سمجھیں کہ مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور یہ حالت رفع اور معرفہ ال بتا رہا ہے. تو اس نے مبتدا کی کنڈیشن پوری کر دی. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ لکھ دوں، یہ اگزامپل اگر لکھ دوں تو آپ لوگ کو یاد آئے گا، کیونکہ شاید یہی میں نے آپ لوگ کو آپ کی کلاس میں دیا تھا. الولد صالح، یہ ہو گیا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. یہ خبر نکرہ ہو گئی اور یہ معرفہ ہو گئی، اور دونوں حالت رفع میں. یہ کنڈیشن ہوتی ہے کس کی؟ جملہ اسمیہ کی. اور اگر یہ واحد تو یہ واحد، یہ مذکر تو یہ مذکر. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ الحمد ہو گیا. اب ہمارے پاس کوئی خبر نہیں دکھ رہی ہے، ہم کو نکرہ خبر نہیں دکھ رہی ہے، بلکہ ہم کو ایک جار مجرور دکھ رہا ہے، للہ. ٹھیک ہے. تو جار مجرور خبر نہیں بن سکتی کیونکہ کہاں کنڈیشن پوری کر رہی ہے. تو ایسے میں، اور ہمیں خبر یہاں نظر بھی نہیں آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے، نہ نکرہ اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے جو حالت رفع میں ہو. تو جب خبر کی غیر موجودگی میں، سنیں، یہ آپ پہلی بار سن رہی ہیں، سنیں صبر سے. خبر کی غیر موجودگی میں، کیونکہ ہم کو کوئی بھی نکرہ مرفوع اسم یہاں نظر نہیں آیا مبتدا کے بعد، لیکن ایک جار مجرور نظر آیا، تو یہ جار مجرور خبر کی جگہ لے گا. اس کو کہتے ہیں متعلق خبر. کیا کہتے ہیں؟ متعلق خبر. اور متعلق خبر جو ہے اب مبتدا کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بنا دے گا خبر کی غیر موجودگی میں. تو یہ للہ کیا ہے؟ آپ کا جار مجرور ہے. ابھی خبر پوری نہیں ہوئی، ابھی خبر لے کے چلیں گے، خبر یہاں پہ آ کے پوری ہو رہی. ٹھیک ہے. تو للہ آپ کا جار مجرور ہو گیا. اب لفظ اللہ آپ کا کس حالت میں چلا گیا؟ لفظ اللہ یہاں پہ حالت جر میں. کس کی وجہ سے؟ لی کی وجہ سے. لی حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یہ لفظ اللہ یہاں حالت جر میں. ٹھیک ہے. اب آگے آپ کو ایک دکھ رہا ہے مرکب. ربل، یہ با کے نیچے ہے، یہ زیر ہے. ٹھیک ہے. رب العالمین. اینا، یہ اینا کی ساؤنڈ بھی آپ کو حالت جر. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا رب، آپ دیکھیں ال سے بھی نہیں شروع ہو رہا ہے اور اعراب بھی ہلکا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ مضاف کی کنڈیشن پورا کر رہا ہے. اس کے آگے گئے، ہمیں ال والا ایک اسم ملا جو کہ حالت جر میں ہے. اونا، اینا، اینا. اینا کی ساؤنڈ مل گئی تو یہ بن گیا آپ کا مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی آپ دیکھیں کہ یہ حالت جر میں ہے. یہ رب کیوں حالت جر میں آیا؟ کیونکہ یہ اللہ کی صفت بن کے آ رہا ہے. یہ پورا مرکب کیا ہے؟ اللہ کی صفت نمبر 1. ریپیٹ کروں کیا؟
रिपीट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। शायद कि मैम जी मैंने एक चीज कंफर्म करनी थी, रब्बिल आलमीन यहाँ पे सिर्फ मौसूफ भी नहीं बनेगा, क्या सिफत मौसूफ रिब रब्बिल आलमीन। किसका, आप क्या समझ रही हैं कि रब मौसूफ है, आलमीन सिफत है? आपका क्या कहने मैम का वैसे भी तो मतलब ये चारों पहले से एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं ना। कौन फॉलो कर रहा है? आलमीन रब को फॉलो कर रहा है। जी आप सिर्फ बात कर रही हैं, चीज नहीं बता रही हैं, वो भी बताएं ना। ये देखें कि कहाँ से जी मैम सिफत मौसूफ, मुझे मुरक्कबे तो सिर्फ ही फील हो रहा था। कैसे फील हो रहा है? ये अल है, यहाँ पे अल दिखाएं मुझे। मैम लेकिन रब्बी तो वैसे भी मार्फा होता है ना, जी तो सेल की जरूरत नहीं होती। रब कहाँ मारफा होता है भाई? कैसे पता आपको? रब क्या इसमें अलम है? नो रब, मैम, रब इसमें अलम नहीं है। सॉरी मुझे कंफ्यूजन हो गया। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मुरक्कब इजाफी ही है। ये क्या है? रब्बिल आलमीन, ये तौसीफी नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है? और ये रब वाहिद है और आलमीन जमा है, कैसे मुरक्कब तौसीफी दिख रहा है? ये कौन बोल रहा था? जी मैं रिदा बोल रही थी, सॉरी मुझे। हाँ कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, अगर सॉरी नहीं बोले, बस आपने कहा तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अव्वल तो ये इसमें अलम नहीं है, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि ये मारफा है, तो ये अल के साथ नहीं है, ये अल के साथ है। दूसरी बात है, ये वाहिद है और ये जमा है ना, तो ये मुरक्कब तौसीफी नहीं हो सकता, ये मुरक्कब इदाफी है, ये मुरक्कब इदाफी की कंडीशन पूरी कर रहा है। मैं बता रही हूं कि यहाँ पे ये मुरक्कब हालत जर में क्यों है। क्यों ये हालत जर में है? क्योंकि ये पूरा मुरक्कब लफ्ज अल्लाह की सिफत बन रहा है, इसलिए रब्बू की पेश जेर में चेंज हो गई, ठीक है। अगर सिर्फ हम कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो रब्बुल आलमीन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाही की वजह से लिल्लाही, ये लफ्ज अल्लाह यहाँ पे जेर के साथ है, इसलिए जब इसकी सिफत ये बना, ये मुरक्कब पूरा है, ये सिफत बना लफ्ज अल्लाह की, तो रब की पेश जो है वो जेर में चेंज हो गई, क्योंकि एराब की ये सिफत मौसूफ को फॉलो करेगी। ये लफ्ज अल्लाह यहाँ पे क्या है? मौसूफ है, ठीक है। और ये रब्बिल आलमीन लफ्ज अल्लाह की सिफत नंबर 1। मैं आपको बता रही हूं कि सिर्फ आप ये नहीं समझे कि कोई वर्ड सिफत मुफरद ही सिफत होगा, पूरा मुरक्कब सिफत बन के आ रहा है। जहानों का रब, ये सिफत नहीं हो गई? अगर आप उर्दू में सोचें कि जहानों का रब, ये अल्लाह की सिफत है, खाली रब नहीं, जहानों का रब, ये पूरा मुरक्कब सिफत नंबर 1 बना। ये क्लियर हुआ या नहीं? कहाँ हैं सब लोग? जी मैम, जी क्लियर है। जी हो गया। ठीक है। ये जहानों का रब जो ये पूरा मुरक्कब है, ये है आपका मुरक्कब इजाफी, और ये बन गया सिफत नंबर 1, ठीक है। अभी हम इसको, हमने मुतालिक खबर बोला था, अभी हम उसको नहीं बोल रहे, अभी हम बस बोल रहे हैं कि ये मौसूफ है। लिल्लाह, यहाँ पे लफ्ज अल्लाह क्या है? मौसूफ है, और ये उसकी सिफत नंबर 1। अब देखें, लफ्ज अल्लाह हालत जर में है ना, और लफ्ज अल्लाह इसमें अलम, ये अच्छा। दूसरी बात ये भी बताऊं कि लफ्ज अल्लाह मारफा है, ये रब्बिल आलमीन भी मारफा है। कैसे पता चला मारफा है? क्योंकि जब ये अल के साथ है तो ये रब भी मारफा हुआ ना, जिसकी निस्बत, तो उससे रब मारफा हो जाता है। मुदाफ इलैह अगर मारफा है तो मुदाफ भी क्या होगा? मारफा ही होगा। जाहिर है वो अल के साथ तो आ ही नहीं सकता, यहां से हमको पता चलता है। अब देखिए, लफ्ज अल्लाह की ये अर रहमान सिफत नंबर 2 बन के आ रहा है, और ये देखें लफ्ज अल्लाह को चारों पहलुओं से फॉलो कर रहा है। मारफा, मारफा, हालत जर में वाहिद, वाहिद, मुजक्कर, मुजक्कर। तो ये क्या बना लफ्ज? इस ये वजह है अर रहमान की जेर की,
ठीक है, क्योंकि ये सिफत है लफ्ज अल्लाह की। अर्रहीम भी सिफत नंबर 3 बन के आ रहा है। एक ही मौसूफ के कई सारी सिफत हो सकती हैं। एग्री? कोई मुश्किल? नो मैम। मालिकी यौमिद्दीन, आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी है ना, ये पूरा मुरक्कब इजाफी है जिसमें मालिक क्या है, हाँ सुन लें अभी, मालिक क्या है, मुदाफ है, यौम इसका मुदाफ इलैह है लेकिन इसके लिए मुदाफ है, और अद्दीन क्या है, सिर्फ मुदाफ इलैह है। ठीक है, तो इस तरह से मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। तो ये पूरा एक मुरक्कब हुआ। ठीक है, ये मुरक्कब बदले के दिन का मालिक, ये पूरा मुरक्कब सिफत बन गया लफ्ज अल्लाह के लिए सिफत नंबर 3। पूरा पूरा मुरक्कब भी सिफत बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जी रिपीट कर दें। हाँ, देखिए मालिक, ये मालिक भी लफ्ज अल्लाह की सिफत ही है। ठीक है, लेकिन मालिक वो कब, किस चीज का मालिक है वो, तो ये पूरा बदले के दिन का मालिक। देखिए जब कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड, जब मुरक्कबे नाकिस बना, जब कोई कंपाउंड वर्ड बना, तो उस पूरे कंपाउंड वर्ड एक एंटिटी हो जाती है ना, एक एक चीज हो जाती है। एंटिटी समझ रही है ना, एक चीज हो गई। अब वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो है तो ये मुरक्कब है इजाफी। पहले मैं इसको मालिकी यौमिद्दीन समझा दूं क्या? अनमोल, मालिकी यौमिद्दीन समझाऊं क्या? जी जी बजी समझा दूं। चले शाबाश, कोई बात नहीं। मालिकी, और ये मालिकी आपका मुदा, मैं यहां पे पहले वो लिखती हूँ, उर्दू लिखती हूँ तब समझ में आएंगी। बदले के दिन का मालिक, तो ये आपका पूरा मुरक्कब इजाफी हुआ, जिसमें आपको बताया था कि जो सबसे लास्ट वाला होता है वहां से शुरू करेंगे। ऐसे करते हैं ना, पीछे से शुरू करते हैं, और ये होता है मुदाफ। आप देखिए यही हमारा मकसद है ना, मालिक के बारे में, बदले के दिन का मालिक। वो मालिक किसका है, दिन का है। वो दिन कौन सा है, बदले का है। तो हमारा जो मकसूद होता है वही मुदाफ होता है, और वहीं से तर्जुमा शुरू करते हैं। ये तो याद है हम अनमोल? जी बजी याद है ये पॉइंट। चले शाबाश, वेरी गुड, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। तो यहां से शुरू करेंगे। ये हमारा मुदाफ है, तो पहले हमने इसका मुदाफ लिया, और इसका मुदाफ इलैह क्या है, दिन है। तो हम अब दिन को लेके आएंगे। हम पहले अल यौम लिख दे रहे हैं अभी, मालिकिल यौमी। ठीक है, लेकिन अब ये हमारा ये हो गया मुदाफ इलैह। लेकिन अब आप यहां देख रही कि ये फिर मुदाफ बन रहा है। तो जब ये मुदाफ बन रहा है तो इस अल को जाना पड़ेगा ना, हाँ जी। मुदाफ तो अल नहीं ले सकता। तो अब इस वजह से ये हुआ, क्योंकि ये यौमी इसके लिए मुदाफ इलैह है, लेकिन आगे वाले मुरक्कब के लिए ये मुदाफ बन रहा है। ठीक है, और बदला क्या होता है, अद्दीन। अब चूंकि ये मुदाफ इलैह है सिर्फ, तो हम इसको हालत जर में अद्दीनी। ठीक है, और ये जी जी मुदाफ इलैह। तो ये मालिकी यहां पर हालत जर में, अब आपको पता है ये पूरा मुरक्कब, इस पूरे मुरक्कब की एराबी हालत मुदाफ बताएगा। ठीक है, जी हाँ, पहले आप इसको कहेंगी कि ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलैह है, उसके बाद फिर ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह है। इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी, जिसमें तर्जुमा आप करती हैं पीछे से, बदले के दिन का मालिक। और ये पूरा मुरक्कब बन गया सिफत नंबर 4, और ये वजह है मालिकी के जेर की। क्यों? क्योंकि इस मुरक्कब को जाना पड़ेगा हालत जर में। क्यों? लफ्ज अल्लाह हालत जर में, और ये चूंकि सिफत है
تو اس صفت کو موصوف کو چاروں پہلوؤں سے فالو کرنا ہوگا اور کر رہا ہے، اس لیے یہ بن گیا صفت نمبر 4۔ اس طرح للہ سے لے کے مالکی یوم الدین تک بنا آپ کا مرکب توصیفی۔ مزہ آ رہا ہے؟ جی میم۔ آپ کا مرکب توصیفی بنا لفظ اللہ سے، ظاہر ہے یہاں پہ یہ ہے مرکب جاری، پھر آپ لفظ اللہ کو لیں موصوف، اور یہ صفت نمبر 1، صفت نمبر 2، صفت نمبر 3، صفت نمبر 4، تو موصوف اور صفت مل کر یہ پورا بن گیا ایک مرکب توصیفی۔ اس مرکب توصیفی میں موصوف 1 اور صفت 4، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ترکیب کی جاتی، ترکیب ہی بتا رہے ہیں، جو شوق تھا آپ لوگوں کو کہ آپ آیات پہ لے کے چلیں تو ہم لے کے آئے آیات پہ آپ کو۔ اب یہ پورا مرکب توصیفی مجرور بنا لی کے لیے، ایسے میں دکھاؤں، یہ لی اور یہاں سے اس کے آگے جتنی باتیں تھیں آگے الدین تک، یہ جار اور یہ مجرور، اور جار مجرور بنتے ہیں متعلق خبر، اور مبتدا اور متعلق خبر مل کے بن گیا جملہ اسمیہ۔ اس کے اندر اندر کمپوننٹس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ترکیب انشاءاللہ تعالی میں پورا، جیسے آپ نے دیکھا اعوذ باللہ بسم اللہ کی ہے، تو آج یا کل تک انشاءاللہ تعالی مالکی یوم الدین تک کی ایک ساتھ ہوگی، کیونکہ ایک جملہ یہاں پہ پورا ہو رہا ہے۔ آیات تو آپ کو 4 مل رہی ہیں، میں پہلے بھی کہتی تھی آیت اور جملے الگ الگ چیز ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت الگ ہے چیز اور جملے الگ ہیں۔ یہاں پہ جو جملہ اسمیہ یہاں الحمدو سے شروع ہوا تھا وہ یہاں آ کے کمپلیٹ ہوا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے دوسرا جملہ چلے گا۔ تو اس طرح سے یہ پورا ہوا۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ ہم لوگوں نے کوئی کنسٹرکشن کی تھی، وہاں پہ مالکو تھا نا، اگر یہاں پیچھے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور ہمیں اگر ترجمہ کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ بدلے کے دن کے مالک کا ترجمہ کرو، تو ہم وہاں پہ چونکہ وہ صفت تو نہیں بن رہا ہے، اب ہم ایک بات کر رہے ہیں، ایک فریز ہے ہمارا، ایسے میں ہم لکھیں گے مالکو یوم الدین۔ لیکن یہاں پہ مالکی کیوں ہوا؟ یہ للہ کے زیر کی وجہ سے، للہ کے لفظ اللہ کے حالت جر میں جانے کی وجہ سے یہ ساری صفات، ربی بھی چلا گیا حالت جر میں، الرحمانی بھی چلا گیا، الرحیمی بھی، اور اسی طرح مالکی بھی۔ یہ تو کلیئر ہو گیا نا؟ جی جی میم۔ آپ پی ڈی ایف میں اس کو بھیجیے گا، ساتھ ہم لوگ ایک بار دیکھیں گے اس کو، امید نہ کیجیے گا۔ پی ڈی ایف میں تو میں بھیجتی ہوں نا، میں نہیں، نیکسٹ پیجز جو نیکسٹ پیجز آپ نے دکھائے نا، جس کا آپ پوچھ رہی تھی کہ یہ کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ لوگ کر لیجئے گا، اس کو جس کو موقع ملے گا وہ ہوم ورک کی طرح کر لے گا، ورنہ کلاس میں ہم کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک۔ پورا پی ڈی ایف میں بھیج دوں اس طرح سے؟ جی جی ٹھیک ہے، تو میں پورا بھیجوں گی، اور یہ چیزیں آپ لکھیے گا، یہ جو آپ دیا ہوا ہے، پھر تو یہ سارا ہی آپ جتنا کر سکیں گی وہ کیجئے گا۔ میں ہوم ورک اکثر آپ کو قرآن کی آیات کا دیتی ہوں کہ آپ، جس سے کہ مجھے چیک نہ کرنا پڑے، وہ ظاہر ہے آپ کرنے کے بعد خود ہی چیک کر سکتی ہیں نا اپنا۔ تو یہ تھا آپ کا، یہ ہے آپ کا ہوم ورک۔ بہرحال میں پورا پی ڈی ایف جیسا ہیرا نے کہا ہے تو میں اسی طرح بھیج دوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر کثیرا۔